امریکہ اور ایران جنگ کے حوالے سے تین بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ تینوں خبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ سب سے پہلی خبر اور جو سب سے اہم خبر ہے وہ سیدھے آپ کی اسکرین پر ہے، جسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایران کی آرمی نے IRGC نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس کے تازہ حملے میں 500 سے زیادہ امریکی آرمی شدید زخمی ہو گئی ہے۔ ان میں کچھ کی ہلاکت ہو گئی ہے، کچھ زخمی ہیں اور ایمبولنس کے ذریعے ان کو ہسپتال میں شفٹ کیا جا رہا ہے، ان کا علاج جاری ہے۔ اس خبر کو ایران کی تسنیم نیوز ایجنسی نے شائع کیا ہے اور IRGC یعنی پاسداران انقلاب کی جو مرکزی خاتم الانبیاء یونٹ ہے، ان کے جو اسپوک پرسن ہے، ان کا یہ تازہ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے 28 مارچ کی رات کے بیان، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے تازہ میزائل حملے میں 500 سے زیادہ امریکی آرمی شدید زخمی ہو گئی ہے، ان کو نقصان ہوا ہے۔ اور یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو اپڈیٹ ہے، 2 حملوں کے علاوہ ہے۔ 2 دن پہلے امریکی آرمی نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ ایران کے ساتھ جنگ میں، ایرانی آرمی کے ساتھ آپریشن میں 300 سے زیادہ امریکی آرمی زخمی ہو گئی ہے، 14 کی ہلاکت بھی ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا اعتراف خود انٹرنیشنل میڈیا نے کیا، امریکی آرمی نے کیا کہ سعودی عربیہ میں جو امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، ریاض سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلہ پر، وہاں بھی ایران کے حملے میں 29 سے زیادہ امریکی فوجی زخمی ہو جاتی ہے۔ اور اب یہ ڈیٹا دبئی کا ہے۔ دبئی کے بہت سارے ہوٹلوں میں امریکی فوجی رہ رہی ہے، بہت سارے گھروں میں امریکی فوجی مقیم ہے۔ یونائٹڈ عرب امارات میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ تھا، وہاں پہلے ہی امریکی آرمی خالی کر چکی تھی۔ اب ان ہوٹلوں کو، ان مقامات کو نشانہ بنایا ہے ایران کی IRGC نے اور دعویٰ کر دیا ہے کہ 500 سے زیادہ امریکی آرمی زخمی ہو گئی ہے، ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ حالانکہ امریکی آرمی نے اس خبر سے انکار کیا ہے، ڈینائی کیا ہے۔ یہ الجزیرہ کی رپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ US military denies Iranian claim of attacks on US forces in Dubai، کہ دبئی میں امریکی سینا پر حملے کا جو پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے اور بتایا ہے کہ 500 امریکی آرمی ماری گئی ہے، تو یہ خبر حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ in Dubai hosting more than 500 US forces and caused heavy loss، کہ جو بڑا نقصان پہنچا دیا ہے، 500 امریکی ماری گئی ہے، تو US کے سینٹرل کمانڈ نے اس خبر کو صحیح قرار نہیں دیا ہے۔ حالانکہ دبئی پر، ابو ظہبی پر خطرناک حملہ آج بھی ایران نے کیا ہے اور اس حملے میں بڑا نقصان پہنچایا ہے، لیکن امریکی ملٹری کو نقصان پہنچنے کی خبر کا انکار کر دیا ہے۔ اب دوسری اہم خبر دیکھ لیجئے۔ دوسری اہم ترین نیوز یہ ہے کہ یوکرین اور UAE کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، یا یوکرین اور سعودی عرب کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، یا قطر کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے، تو پہلے ہی دن اس ڈیل کو زبردست نقصان پہنچا دیا ہے IRGC نے حملہ کر کے، کیونکہ یوکرین کے ساتھ ان دیشوں نے ڈیل کی تھی کہ یوکرین کا جو انٹرسپٹر ہے، اس کا جو دفاعی نظام ہے، اس کا استعمال کیا جائے گا گلف میں ایران کے ڈرون کو روکنے کے لیے، شاہد ڈرون کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب تک یہ تھا کہ شاہد ڈرون تقریباً 20 لاکھ یا 15 لاکھ کا آتا ہے، اور اس کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے گلف کے دیشوں کو یا امریکی آرمی کو $1 بلین کا انٹرسپٹر اور میزائل استعمال کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ آنن فانن میں عرب دیشوں نے یوکرین کی زیلنسکی کے ساتھ دفاعی ڈیل کی، ان کا دورہ ہوا ہے عرب دیشوں کا۔ اور اب IRGC کا یہ دعویٰ ہے کہ جو اینٹی ڈرون سسٹم تھا UAE میں، اس کو ہلاک کر دیا ہے، اور 21 یوکرینیز فیئر ڈیڈ، اور جو 21 یوکرینی ہیں جو آئے تھے دبئی میں یا ان دیشوں میں سپورٹ کرنے کے لیے، ان کی بھی موت ہو گئی ہے۔ تو یہ دوسری بہت بڑی خبر ہے۔ حالانکہ اس خبر سے زیادہ صدمہ لگے گا عرب دیشوں کو، کیونکہ آپ یہ تصویریں دیکھیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان یوکرین کے صدر کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں، کل کی یہ تصویر ہے۔ یا یہاں متحدہ عرب امارات کے جو صدر ہے، ان کے ساتھ یوکرین کے صدر مل کر بات چیت کر رہے ہیں۔ اور المیہ یہ ہے عرب دیشوں کا کہ خود اپنا دفاع نہیں بناتے ہیں، ہتھیار نہیں بناتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسے کے ذریعے دفاعی طاقت حاصل کر لیں گے، دوسرے ملکوں کو پیسہ دیں گے، وہاں سے ان کے پاس ہتھیار آ جائے گا اور یہ اپنا بچاؤ کر لیں گے، اور اس میں ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ امریکہ پر ان دیشوں نے بھروسہ کیا اور امریکہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے یہاں فوجی اڈہ اسرائیل کی حفاظت کے لیے بنا رکھا ہے، امریکہ کو پیسہ دیتے رہے، امریکہ کی فوج کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، پرورش کر رہے ہیں، ہر سال اربوں ڈالر امریکہ کو دیتے ہیں، اور امریکہ
ان کو بچانے نہیں آ سکا۔ ان پر ہونے والے حملوں کو امریکہ روکنے میں ناکام ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کو امریکہ کھلوانے میں ناکام ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ڈیل کی تھی، اور پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ ایران کے معاملے میں کھل کر میں سعودی عرب کا ساتھ نہیں دے سکتا ہوں، کیونکہ ایران پاکستان کا پڑوسی دیش ہے، اور پاکستان نے اگر سعودی عرب کا ساتھ دے دیا اس جنگ میں تو پھر ایران پاکستان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اب سعودی عرب نے یوکرین سے ڈیل کیے ہے، متحدہ عرب امارات نے ہندوستان سے مدد مانگی تھی، لیکن کوئی بھی کوشش ان کی کامیاب نہیں ہو پا رہی ہے۔ آپ ان خبروں کو دیکھیے کہ یوکرین نے ڈیل کی ہے سعودی عربیہ سے، اسی طرح یو اے ای اور قطر نے ڈیل کی ہے زیلنسکی سے جو یوکرین کا صدر ہے، اور یوکرین کا ہی مدد کرے گا ان کی۔ یوکرین خود پچھلے 5 سالوں سے روس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، روس نے حملہ کر کے پورے یوکرین کو تباہ کر دیا ہے۔ بس میڈیا نے یہ خبر چلا دیا کہ روس کا جو ڈرون ہوتا ہے وہ ڈرون دراصل شاہد ڈرون ہوتا ہے جو ایران نے روس کو دے رکھا ہے، اور اس ڈرون کو روکنے کے لیے، ان ڈرونوں کا استعمال کرنے کے لیے یوکرین نے سستا طریقہ استعمال کر رکھا ہے، اس میں کم خرچ ہوتا ہے، اور فوراً دیشوں نے یوکرین کے ساتھ ڈیل کر لی۔ لیکن IRGC نے ان کے اینٹی ڈرون سسٹم پر ہی یو اے ای میں حملہ کر دیا ہے، اور 21 کی موت ہو گئی ہے، اور یہ جو خبر ہے بہت بڑی خبر ہے۔ حالانکہ یوکرین کی حکومت نے اس خبر کو بھی غلط قرار دیا ہے، اس دعویٰ کو کہا کہ یوکرین کے کسی بھی شہری کی یا کسی بھی فوجی کی یو اے ای میں موت نہیں ہوئی ہے، لیکن اس دعویٰ کو ریجیکٹ نہیں کیا یوکرین نے کہ جو اینٹی ڈرون سسٹم لگایا گیا تھا، جو پورا ہتھیاروں کا ذخیرہ جہاں پر جمع تھا یو اے ای میں، وہ تباہ نہیں ہوا۔ اس خبر کو تو ریجیکٹ نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر دیکھ لیجئے، اور خبر یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل پر آج پھر میزائل حملہ کیا ہے، اور یہ حملہ ایران نے اسرائیل میں استھول علاقے میں کیا ہے، جو کمیونٹی سینٹر ہے سینٹرل اسرائیل میں، استھول کمیونٹی ان سینٹرل اسرائیل، اور وہاں تقریباً 5 کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے، کچھ کے ہلاک ہونے کی خبر بھی سامنے آئی ہے، لیکن الجزیرہ کی رپورٹ ہے اور اسرائیل کا جو چینل 12 ہے اس کی رپورٹ کے مطابق تازہ بیلسٹک میزائل کے حملے میں 5 زخمی ہو گئے ہیں اور کسی کی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کو روکنے میں اسرائیل کا آئرن ڈوم ایرو سسٹم 3 اور پورا ڈیفنس سسٹم ناکام رہا، اس کو نہیں روک پایا ہے۔ ادھر ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ 3 جرنلسٹ کو لبنان میں اسرائیل نے قتل کر دیا ہے، اور اسرائیل کی یہ پرانی عادت ہے صحافیوں کو مارنا، جرنلسٹ کو قتل کرنا۔ جرنلسٹ رپورٹنگ کر رہے تھے اور ایک کار میں 4 افراد تھے، ان میں 3 جرنلسٹ تھے، اور اسرائیل نے لبنان میں اسی کار کو ایئر اسٹرائک سے نشانہ بنایا، حملہ کیا، اور 3 جرنلسٹ کی شہادت ہو جاتی ہے، جو بہت شرمناک ہے۔ یہ تصویریں دیکھیے، امپیکٹ آف ایرانین میزائلز ان سینٹرل اسرائیل۔ تو سینٹرل اسرائیل میں آج یعنی 28 مارچ کی رات میں جو ایران نے حملہ کیا ہے اور جو وہاں تباہی ہوئی ہے، ان تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تصویر بھی وہیں کی ہے، اور رائٹرز نے ان تصویروں کو شائع کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹرز کا حوالہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں پرانی تصویریں دکھا رہا ہوں یا اے آئی سے جنریٹ کر کے تصویر دکھا رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ جو انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹس ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاکہ آپ سچائی جان سکے کہ کس طرح ایران کے بیلسٹک میزائل نے اسرائیل میں بھی تباہی مچائی ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف تہران میں تباہی ہو رہی ہے، صرف ایران میں بربادی ہو رہی ہے، بلکہ اسرائیل کو بھی اچھی طرح ایران نے سبق سکھایا ہے۔ یہ تصویر بھی اسرائیل کی ہے، اور ان تصویروں کو الجزیرہ نے شائع کیا۔ دیکھیے، یہ جو پورا کا پورا علاقہ ہے، یہ جو پوری گاڑیاں یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ پورا تباہ ہو گیا ہے، اور ان میں سے کوئی بھی گاڑی چلنے کے قابل نہیں ہے، ان کی مرمت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جتنی بلڈنگز تھی، عمارتیں تھی، وہ سب کولپس کر گئی ہے۔ یہ دیکھیے، پورا گڈھا ہو گیا ہے، اتنا زور سے بیلسٹک میزائل گرا ہے اور نہیں روک پایا ہے۔ اس کے بعد کچھ اور تصویروں کو دیکھیے، یہ اسرائیل کی تصویر ہے، اور یہ جو تصویر ہے ایران کی ہے۔ تہران میں جو آج حملہ ہوا، اور اس حملے میں بھی میزائل نے زبردست تباہی مچائی، اس کے بعد وہاں ریسکیو آپریشن کا کام جاری ہے، کچھ جرنلسٹ کو وہاں پر انٹری دی گئی ہے، لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو تصویر ہے تہران کی ہے، اسرائیل نے تہران پر آج حملہ کیا، اور تہران میں حملے کے نتیجے میں پوری جو فیکٹری تھی وہ تباہ ہو گئی، گاڑی تباہ ہو گئی۔ یہاں پر ایک خاتون جرنلسٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس پورے منظرنامہ کو قید کر رہی ہے۔ تو دونوں طرف سے حملے جاری ہے، اور پچھلی ویڈیو میں نے بار بار آپ کو تفصیل بتائی ہے۔ 29
मार्च की सुबह है और तकरीबन 1 महीना आज इस जंग को हो गया है। और रात भर की जो ज़रूरी अपडेट थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल सीधे इसराइल में जाकर गिरता है और उसको डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है। उधर IRGC ने एक बड़ा दावा किया है और अब तक जो दावा इसराइल कर रहा था वो दावा अब ईरान ने कर दिया है। मामला है क्लस्टर बमों वाले मिसाइल का। ईरान के जिस हमले ने, जिस मिसाइल ने इसराइल में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है, ये इसराइल की नींद उड़ा रखी है, जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ, वो है क्लस्टर बमों का इस्तेमाल। ईरान क्लस्टर बमों से हमला करता है इसराइल पर और एक मिसाइल जाता है, वो खुलता है और उसमें बहुत सारे वार हेड होते हैं जो पूरे इलाके में तकरीबन 8 किलोमीटर के इलाके में फैल जाते हैं और उसको इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है। कोई भी इंटरसेप्टर उसको रोकने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। ये रियलिटी है और क्लस्टर बमों ने ही इसराइल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि वज़न कम होता है, 1 किलो का 1.5 किलो का वार हेड होता है, लेकिन कम से कम इंडिविजुअल को, एक शख्स को ज़रूर नुकसान पहुंचाता है। कई मरतबा किसी जंगल में, किसी खेत में गिर जाता है, लोगों को पता नहीं चलता है और अचानक से वो ब्लास्ट करता है और पूरा इलाका धुएं में तब्दील हो जाता है। कई सारी ऐसी वीडियोज़ इसराइल से देखा गया, सड़क है, गाड़ियां वहां पर जा रही है और कोई सायरन नहीं बजता है, किसी तरह के हमले का कोई इम्कान नहीं होता और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, गाड़ियों में आग लग जाती है, जो वहां पर होता है उसकी मौत हो जाती है। और वो दरअसल क्लस्टर बम होते हैं जो रोड किनारे छुपे होते हैं, कहीं पर पहले से पड़ा होता है और वो अचानक एक तरह से धमाका हो जाता है। अब ईरान ने दावा किया है, पासदारान इनकलाब ने कहा कि इसराइल ने भी ईरान पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है, क्लस्टर बमों से हमला किया है और IRGC कह रही है कि 120 क्लस्टर बमों को नाकाम बना दिया है हमने। IRGC क्लेम्स इट डिसमेंटल 120 क्लस्टर बम्स ड्रॉप्ड बाय US। इसराइल के US और इसराइल ने क्लस्टर बमों से जो हमला किया था ईरान पर, तो उनमें से 120 को इन लोगों ने डिसमेंटल कर दिया है, नाकाम बना दिया है। लेकिन क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इसराइल भी ईरान के ख़िलाफ़ कर रहा है और मेहर न्यूज़ एजेंसी है जिसको अल जज़ीरा ने शाये किया है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही जो अहम तरीन अपडेट थी मैंने आपको बताने की कोशिश की और शुरू की। जो 2 खबर है वो सबसे ज़्यादा अहम है कि ईरान ने एक और हमला करके 500 से ज़्यादा अमरीकी आर्मी को ज़ख्मी कर दिया है और बाज़ाब्ता IRGC ने दलील पेश की है कि कैसे नुकसान पहुंचाया है। और दूसरी अहम तरीन न्यूज़ है कि यूक्रेन से जो एंटी ड्रोन सिस्टम आया था उस पर हमला कर दिया है और उन सब को तबाह कर दिया है। आगे ये जो QR कोड देख रहे हैं, इसका मकसद ये है कि आप मिल्लत टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, इसको आप स्कैन कीजिए और यहाँ पर 99 पर आप क्लिक कीजिए, ये टिक हो जाएगा। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो नाम लिखना है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर डालना है, इस पर टिक करना है, सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है, गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी है वो ओपन होगा और उसके ज़रिए आपको पेमेंट कर देना है। इस तरह मिल्लत टाइम्स के आप मंथली मेंबर बन जाएंगे और उसका बहुत सारा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने तस्करा कर रखा है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए।